اللہ تعالی فی القرآن الکریم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں دو چیزوں کا حکم عطا فرمایا ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان کی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کی نیت سے کسی اور کے سامنے جھکنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ ادباً تعظیماً کسی کے سامنے جھک جانا یہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ شرک اس وقت بنتا ہے کوئی بھی کام جب عبادت کی نیت سے، اگر آپ کسی عالم دین کے سامنے، کسی اللہ کے ولی کے سامنے جھک کر آپ سلام کرتے ہیں، یا آپ دربار پہ جا کر جھک کر وہاں پر یعنی کہ اس کو بوسہ دیتے ہیں، تو اگر تو آپ کی نیت ادب اور احترام ہے تو اس میں پھر گنجائش ہے، لیکن اگر عبادت کی نیت سے ایسا کیے جائے تو یہ قطعاً حرام ہے اور یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ عبادت جب تم نے کرنی ہے تو صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور میرے عبادت کرنے کے بعد دوسرا جو کام تم نے کرنا ہے وہ یہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک ایک حدیث مبارکہ ان دونوں چیزوں پر بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اعبدوا الرحمن، اے فردوہ بالعبادت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص، فردوہ بالعبادت، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہی خاص کرو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ کیوں؟ لأن المستحق للعبادت هو اللہ تعالیٰ، کیونکہ کائنات میں اگر عبادت کے لائق اور مستحق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فمن اشرک فی عبادت ربہ شیئا لا یقبل منہ عملہ، اگر کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رتی کے یعنی کہ برابر بھی شرک کیا تو اس کی کوئی بھی اور نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا کوئی اور عمل صالح قبول ہے۔ اگر اس نے تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں شرک کرنے سے اس کی تمام نیک اعمال بھی ضائع کیے جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بندہ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال حبط کیے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے حبط کرنا اور ایک ہوتا ہے ضبط کرنا۔ بعض اوقات جو چیز ضبط کی جاتی ہے وہ واپس کر دی جاتی ہے، لیکن جو چیز حبط کر لی جاتی ہے پھر اس کو واپس نہیں کیا جاتا، پھر وہ مکمل طور پر ضائع کر دی جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم نے شرک کیا، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے تمام نیک اعمال حبط کیے جائیں گے، یعنی کہ اگر تم نے شرک کیا تمہاری نمازیں ساری زندگی کی جائیں گی، تمہارے روزے جائیں گے، تمہارے حج زکاتیں جائیں گی، تمہارے تمام نیک اعمال جائیں گے، اور وہ ایسے جائیں گے دوبارہ واپس نہیں کیے جائیں گے، اگرچہ تم نے توبہ کر لی تب بھی تمہارے وہ اعمال تم کو ریٹرن نہیں کیے جائیں گے۔ اتنا یہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خاسرین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کہ تم اس گناہ سے بچو۔ اگر تم نے یہ گناہ کر لیا شرک والا تو تم پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ فَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَخْلُصَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، پس ہر عقل مند کو چاہیے
کہ وہ عبادت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالص کرے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ کما قال اللہ تعالی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اللہ رب العالمین نے فرمایا پس تم میں سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے ایک دن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے اور کل قیامت کے دن میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، بس میں نے وہاں پر جا کر اپنے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا تو بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس تم میں سے جس کو بھی اللہ کی لقاء یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید ہے، فلیعمل عملا صالحا، پس اس بندے کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرے وہ اچھا کام کرے، برا کام وہ مت کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ دو کام ضرور کرے، اگر یہ دو کام اس نے نہ کیے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات ہوگی تو اس کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمل جو بھی کرو نیک کام کرو، برا کام قطعاً نہ کرو، اچھے کام میں بڑھ کر حصہ لو اور برے کام میں پیچھے پیچھے رہو۔ لیکن آج کے زمانے میں ہماری ریت تبدیل ہو گئی ہے، اچھائی میں ہم پیچھے چلے جاتے ہیں اور برے کام میں ہم کو ہمارا ضمیر، نفس، ہمارا شیطان جو ہے وہ دھکیل کر آگے لے آتا ہے، اور یہ بندے مومن کا وطیر اور بندے مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم کو اس بات کا یقین ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، پھر ہم کو چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَيُقَالُ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ عَشَرَةُ حُقُوقٍ، کہا گیا ہے کہ والد کے اپنی اولاد پر 10 حقوق ہیں، یعنی اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد فرمایا کہ تم اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ تو حسن سلوک کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ ایک والد کے اپنی اولاد پر 10 حقوق ہیں، ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے فرض یا اس کی ذمہ داری۔ جب حقوق کی بات کی جاتی ہے تو جس بندے کا حق ہے، حق اس نے لینا ہے اور حق دینا کس نے ہے؟ اس دوسرے بندے نے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اولاد کی ذمہ داریاں اس روایت میں بیان کی جا رہی ہیں اور ماں باپ کے حقوق کہ ماں باپ کو کیا کیا اولاد دے۔ یہاں پر والدین کا حصول بیان کیا جائے گا کہ ماں باپ کس مقام کے ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ اولاد ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرے، ان کو کیا دے۔ کہا گیا کہ والد یا والدین جو ہیں ان کے 10 حقوق ہیں اپنی اولاد پر۔ ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ الطعام ان احتاجا۔ پہلا فرمایا کہ ماں باپ کا یہ حق ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو وہ کھانا دیں اگر ماں باپ کو کھانے کی ضرورت ہو تو، یعنی اگر ماں باپ خود کمانے والے نہیں ہیں، وہ ماں باپ جنہوں نے اولاد کو پالا پوسا، ان کی خدمت کی، ان کو موسم کے لحاظ سے کپڑے لے کر دیے، ان کے کھانے کا، ان کی رہائش کا ماں باپ نے انتظام کیا جب وہ بچے چھوٹے تھے۔ اب جب وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، عاقل بالغ ہو گئے ہیں، کمانے والے ہو گئے ہیں، اور زمانے کی چکی نے ماں باپ کو بڑھاپے کے راستے پر جب وہ ڈال دیا ہے اور اب ماں باپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ماں باپ خود کمانے والے نہیں ہیں، تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ آج ہماری جب وہ خدمت کے مستحق ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں، لہٰذا ہم ماں باپ کو وقت پر کھانا دیں۔ الطعام ان احتاجا، پہلا جو ماں باپ کا حق ہے اور جو پہلی ذمہ داری اولاد کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم پر اپنے ماں باپ کو کھانا دیا جائے۔ والخدمت ان احتاجا، فرمایا دوسری چیز خدمت ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کے پاؤں دبائے جائیں، ان کی ٹانگیں دبائی جائیں، ان کو یعنی کہ ادویات جو ہے وہ لے کر دی جائیں اور ان کی دل آزاری نہ کی جائے۔ پہلا کھانا ان کو دیا جائے ٹائم پر، دوسرا ان کی خدمت کی جائے۔ والاجابۃ ان دعا، اگر ماں باپ پکاریں بلائیں تو پھر ان کی پکار پر جواب دیا جائے، لبیک کہا جائے اور ان کی بات کو مانا جائے۔ والاطاعۃ ان امر غیر معصیۃ، اور ان کی اطاعت کی جائے ان کے حکم پر، ہاں اگر ان کا حکم کسی گناہ کے کرنے کا ہے تو پھر ان کی بات نہ مانی جائے، کیونکہ شریعت کا یہ اصول ہے لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق
ایسے کام میں مخلوق کی بات نہ مانی جائے جس کام میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ نماز کا وقت ہے، بچہ گھر سے نکلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز اس نے ادا کرنی ہے، تو ابا جی کہتے ہیں کہ پہلے ذرا اپنے یعنی کہ جو ہمارے مویشی ہیں ان کو چارہ ڈال لو، پہلے ذرا یہ ہے کہ ایک بار حویلی کے چکر لگا لو، پہلے تم دکان سے سودا سلف لے آؤ۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے بندے مومن پر وقت مقرر پر نماز فرض کیا۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو اور ماں یا باپ کا حکم ہے کہ تم یہ کرو، تو اب اولاد کے لیے کیا ذمہ داری ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا اب چونکہ وقت نماز ہے، اللہ کی حاضری کا وقت ہے، لہٰذا اللہ کی ہی حاضری کو فوقیت دی جائے، پہلے نماز ادا کی ہے بعد میں وہ کام کیا جائے۔ ہاں اگر وہ پہلے یعنی کہ اپنے ماں باپ کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح نہیں دیتا تو پھر وہ نوجوان معصیت کے راستے پر، گناہ کے راستے پر ہے۔ فرمایا ان کی بات کو مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے غیر معصیت میں، ایسے کاموں میں کہ جس میں گناہ نہ ہو، ایسے کاموں میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہٹ کر ان کی ہر بات کو مانا جائے۔ وَالتَّكَلُّمُ مَعَهُ بِاللِّينِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی نرم لہجے میں بات کی جائے، اکھڑ کر یا ترش روئی کے ساتھ، یا ماتھے پر یا وہ بال دے کر، ماتھے پر وٹ چڑھا کر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اب بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے یا بیٹا وکیل بن گیا ہے یا بیٹا کوئی جج بن گیا ہے، استاد بن گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باپ یا ماں کے درجے سے اوپر چلا گیا ہے۔ بیٹا کچھ بھی بن جائے، ماں باپ کے لیے وہ ببلو ہی ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے لیے نور نظر ہوتا ہے، لہٰذا وہ دنیا کے لیے جو چاہے بن جائے، ماں باپ کے سامنے اپنا بچہ بن کر ہی رہے، اور ان سے جیسے بچپن میں نرمی سے بات کیا کرتا تھا ایسے بڑھاپے میں بھی جا کر ماں باپ سے نرمی سے بات کرے۔ التکلم معه باللین دون الغلظۃ، ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے نہ کہ سختی کے ساتھ۔ وَإِنْ احتاج إِلَى الْكِسْوَةِ كَسَاهُ، اگر ماں باپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے لے کر دے، موسم کے لحاظ سے گرمی آ گئی تو گرمی والے کپڑے لے کر دے، سردی آ گئی تو سردی والے کپڑے لے کر دے، سردی آئی ہے تو ماں باپ کو سویٹر، ٹوپی، مفلر وغیرہ، جرابیں وغیرہ لے کر دے، باپ کو دستانوں کی ضرورت وہ لے کر دے۔ اب یہ نہ کہے کہ ابا جی آپ بڑھاپے میں یہ کیا کریں گے، نہیں، اگر تم کو سردی لگتی ہے تو تمہارے باپ کو بھی لگتی ہے، تمہاری ماں کو بھی لگتی ہے، اگر تو اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے تو پھر تیرے ماں باپ اس چیز کے ضرورت مند ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ شرم کے مارے یا لحاظ کے مارے چپ کر جاتے ہیں، لحاظ کر جاتے ہیں۔ تجھ کو خود سوچنا چاہیے کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے، ہو سکتا ہے میری ماں کو یا میرے باپ کو ضرورت ہو، لہٰذا جب موسم تبدیل ہو تو جوان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لباس کا خیال کرے، ان قادر علیہ، اگر اس پر قادر ہو تو۔ والمشی خلفہ، اور جب چلنے کا موقع ہو تو ماں یا باپ سے آگے مت چلے، یہ ماں باپ کا حق ہے اور یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی چلے تو باپ سے پیچھے چلے، یہ اس کی یعنی کہ حسن تربیت کا اظہار ہوگا۔ اگر وہ باپ سے آگے چلتا ہے تو یہ اس کی بے ادبی اور یہ اس کی ناخلفی کی علامت ہے۔ ماں باپ سے ہمیشہ پیچھے چلا جائے۔ وَالْإِرْضَاءُ لَهُ بِمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرے۔ اب اس کا دل کرتا ہے خود گوشت کھانے کو، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آج شام کو گوشت بنا ہے تو میں گوشت کھا لوں، تو دن کو دال پکی تھی تو ابے کو دال دے دی جائے، نہیں، جو چیز تو اپنی ضمیر کے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی رہائش تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے اچھی ہی چیزوں کا انتخاب کر۔ وَالْإِكْرَاهُ لَهُ بما یکرہ لنفسی، اور جو چیزیں تم کو بری لگتی ہیں، جن چیزوں سے تم کو تکلیف ہوتی ہے، وہ چیزیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی برا سمجھ۔ والدعاء له بالمغفرۃ کلما دعا لنفسه، جب بھی اپنے لیے دعا مانگے تو اپنے ساتھ ماں باپ کے لیے دعا مانگے، خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ مر گئے ہوں، ہر حال میں جب اپنے لیے دعا مانگے رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ ماں باپ قبر میں ہے تب، ماں باپ گھر زندہ سلامت ہیں تب بھی ان کے لیے دعا مانگو کہ یا اللہ ان کو صحت دے، یا اللہ ان کی زندگی لمبی کر، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ،
یا اللہ ان سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا اغفر لی ولوالدی کا یہی مطلب ہے, ربنا اغفر لی, اللہ ہم کو معاف کر دے, بھی ہم زندہ ہیں, ہم اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں, مطلب یا اللہ جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ معاف کر دے, اور جو ہمارے ماں باپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے. فرمایا یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی, ماں باپ فوت ہو جائیں تب بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے دعا مانگے. فرمایا گیا کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں اس حال میں کہ بندہ یعنی کہ ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے, کسی بات پر اولاد نے ماں باپ کی نافرمانی کی, ماں باپ کے دل ٹوٹے, ماں باپ پریشان ہوئے اور ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو گئے, اور اس اولاد نے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو راضی نہ کیا, معذرت نہ کی, قبل اس کے کہ وہ معذرت کرتا ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا, ماں یا باپ فوت ہو گئے. اب وہ معافی والا سلسلہ تو ظاہراً ختم ہو گیا کہ یا ابا جی مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دیں, یا اماں جی مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دیں. اب شریعت کہتی ہے کیا کوئی دروازہ ایسا ہے کہ ماں باپ تو اب رہے نہیں ہیں, اولاد نے ظاہراً عملاً اپنی ماں یا باپ سے معذرت تو کی نہیں ہے جو اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی, یہ دل دکھایا تھا, کیا اس گناہ کے یا نافرمانی کے دھلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو شریعت کہتی ہے. سئلا عن الفقیہ, حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا, عن الوالدین اذا کان ساخطین علی الوالد هل يمکن ان یرضیہما بعد وفاتہما. فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا ان والدین کے بارے میں کہ جو والدین اپنے اولاد پر ناراض تھے اور ان کی وفات ہو گئی, کیا ممکن ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کو راضی کیے جائے, ان کو ان کی قبروں میں ٹھنڈک پہنچائی جائے؟ کہا قال یمکن بثلاثۃ اشیاء, کہا ہاں اگر ماں باپ ناراض مر گئے ہیں تو ان کی قبر میں ان کو راضی کرنے کے 3 کام ہیں, وہ 3 کام تم کر لو تو تمہارے ماں باپ قبر میں تم سے راضی ہو جائیں گے. ان میں سے پہلا کام اولھا ان یکون صالحا, فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ تو خود نیک بن جا, تو برے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لے, تو اچھے راستے پر چل. جب تو اچھے راستے پر چلے گا تو تیرے اچھے راستے پر چلنے سے جو تم کو ثواب ملے گا, تم کو ثواب بعد میں ملے گا, تیری ماں یا تیرے باپ کو ثواب پہلے ملے گا. یعنی تیرے ماں باپ جب مرے تھے ان کے 100 نمبر تھے, جب قبر سے اٹھیں گے تو 1000 نمبر ہوں گے, تو وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے نیکیاں تو تھوڑی کی تھیں لیکن ثواب ہم کو زیادہ ملے گا. فرشتے بتائیں گے کہ یہ تیرے بیٹے کی نیکیاں جو تم کو دی جا رہی ہیں, یہ تیری بیٹی کی نیکیاں جو تم کو دی جا رہی ہیں. جب ماں باپ کو اپنی اولاد کی طرف سے یہ نیکیوں کا سلسلہ ملتا رہے گا تو اللہ پاک ان کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا فرما دے گا. فرمایا ان یکون صالحا, پہلا کام یہ ہے اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی تھی اور میں معذرت نہیں کر سکا, اب ماں باپ کے مرنے کے بعد تو نیک ہو جا, نمازی بن جا, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن جا, تو نفلی روزے رکھ, تو فرض روزے رکھ, تو جب وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر, تو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کر, کسی کی جگہ غصب نہ کر, کسی کا کوئی نقصان نہ کر, اچھا ہو جا, تو اچھا بن جائے گا تو اللہ پاک تیرے دل میں تیری ماں باپ کے دل میں تیری محبت پیدا فرمائے گا ان کی قبر میں, اور جب ان کا دل خوش ہوگا تو اللہ پاک تم کو معاف فرما دے گا. دوسرا کام این یاسلا قرابتہما و اصدقاؤہما, ماں یا باپ کے جو قریبی ہیں, ماں کے پیکے یعنی کہ اب تمہارے ماموں ہیں, تمہاری خالائیں ہیں, تمہاری نانی نانا ہے, ان کی اولادیں ہیں جو ماں کے قریبی ہیں اس طرف سے, اور باپ کے قریبی تمہارے چاچا ہیں, تمہارے پھپھی ہیں, ان کے اولادیں آگے ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور ماں کی جو سہیلیاں ہیں اور باپ کے جو دوست بزرگ ہیں ان کے ساتھ تم ملتا رہے, اور جب بھی ملے تو ان سے ادب سے ملے, حیا سے ملے. ماموں سے ملے تو ماموں کا لحاظ اس لیے کر کہ یہ میری ماں کا بھائی ہے, خالہ سے ملے تو اس لیے ان کا حیا کر یہ میری ماں کی بہن ہے, چاچو سے مل تو اس لحاظ سے مل کہ یہ میرے باپ کا بھائی ہے. فرمایا جب تو ان کو اس نیت سے ملے گا کہ ان کا تعلق میرے باپ یا میری ماں کے ساتھ ہے, یا کوئی بزرگ مل جاتا ہے تو اس کا لحاظ اس لیے کرتا ہے کہ میرے ابا جی اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, یہ باتیں کرتے تھے, یہ میرے ابا جی کا بڑا لحاظ کرتا تھا, فلاں عورت ملی ہے تو یہ میری ماں کے ساتھ آیا جایا کرتی تھی, بڑی یعنی کہ اچھا تعلق تھے. تو ماں یا باپ کے جو قریبی ہیں اور جو اصدقاء ہیں ان کے ساتھ ملتے رہنا اور ان سے محبت کرنا. والثالث ان یستغفر لهما ويدعو لهما, تیسرا یہ کہ ماں یا باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا. ماں باپ فوت ہو گئے ہیں, ناراض فوت ہو گئے ہیں, تو اولاد کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ
ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما دے۔ جب تم ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ پاک تم کو اپنی ماں باپ کی رضا نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔